امام حسین سے یزید نے اپنے گورنر، اس کا جو گورنر تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ، اور یہ رجب کی بات ہے تقریباً. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم میں، تو یہ رجب کا مہینہ ہے. اور ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، اور یہ کہا، رات کا ٹائم تھا، اور کہا کہ جی آپ یزید کے ہاتھ پہ میرے 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 ساتھ بیعت کریں یزید کے بہاف پر. یعنی وہ گورنر تھا، اس کا نمائندہ تھا. وہ بات ان کی شان کے خلاف ہے. جی بے شک. امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ وہاں پہ ادا کیا. نواسہ رسول ہے نا، اس گھر میں نالج، حکمت وہ تو اس گھر میں ہے. آپ نے فرمایا، اے گورنر مدینہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. آپ نے کیا کہا؟ میری طرح کا، کبھی اس کی طرح کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام ended up giving a universal principle. کیا بات ہے. جو حق اور صداقت کے پاتھ پہ ہوگا، وہ جس وقت میں ہوگا، وہ جس زمانے میں ہوگا، وہ جس علاقے میں ہوگا، جب اس کے سامنے ظلم کا کوئی میٹافور ہوگا، ظلم کا کوئی ستارہ ہوگا، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے گا. وہ میری طرح جان دے دے گا، گردن کٹا لے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. It is a universal principle that he ended up promulgating, and that's a huge statement. اور ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ امام حسین علیہ السلام rose to become a symbol of defiance, a symbol of truth, not just for Muslims, but also for non-Muslims. میں یہ بات ہٹ رہی ہے لیکن میں کوئکلی کرتا ہوا پھر واپس اس کو ہم کانورزیشن کو واپس لے کے آئے. نیلسن منڈیلا جو کہ بہت بڑے ہمارے دورے ماضی قریب کی بہت بڑی شخصیت، ساؤتھ افریقہ کے اندر جنہوں نے افریکنز کے حقوق کی جنگ لڑی اور ان کو کس طرح سے لبریٹ کرایا. تماشا جبر کیا گیا. 29 سال کی ان کے اوپر ان کو سالٹری کنفائنمنٹ، 29 ایئرز اکیلا ایک سیل میں وہ رہا ہے آدمی، قید تنہائی کے اندر. 29 سال یا 27 سال واٹ ایور دا نمبر از. وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا میرے اوپر بھی کہ میں ٹوٹ رہا تھا، اور میں نے کہا یار میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں ڈیل کر لیتا ہوں. یہی ورڈز ہوتے ہیں نا آج کل بھی، تو میں ڈیل کر لیتا ہوں. اس وقت مجھے حسین ابن علی یاد آیا کہ اس کے پاس بھی یہی چوائسز تھیں، لیکن حسین ابن علی ڈڈ ناٹ سرینڈر. تو میں نے اس سے لائٹ حاصل کی اور میں نے کہا کہ میں بھی سرینڈر نہیں کروں گا. 27 سال جیل کاٹ گیا. اپنے وہ جو سیاہ فام افریکنز تھے ان کو لبریٹ کرا گیا، اور ایک کمال کا وہ شخص تھا. اور وہ کس سے انسپائرڈ تھا؟ حسین ابن علی سے انسپائرڈ تھا. حسین ابن علی امام علی مقام، انہوں نے فتح اور شکست کے معنی بدل کے رکھ دی. اور یہ کوئی جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو رجب کا یہ واقعہ ہے، مدینے میں آپ اس وقت موجود تھے، اور آپ لڑنے نہیں جا رہے تھے کبھی بھی، یا آپ کا یہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں کہ آپ وار کے لیے جائیں گے. آپ کا صرف جو پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں اس گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دوں گا، اور میں اس رجیم کے پھر اندر بھی نہیں رہوں گا اس طرح سے، میں اس رجیم کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اصل میں وہ جو ایک دنیاوی طور پہ معاملہ ہے وہ ہجرت کا معاملہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ مدینے میں ان کو یہ بیعت کا معاملہ ہوا تو ہی لیفٹ مدینہ، اور وہ مکہ کی طرف تشریف لے گئے. انہوں نے مکہ کی طرف سفر کیا، اور امام کے بچے ان کے ساتھ تھے، امام کی وائفز ان کے ساتھ تھیں، امام کے ہاف بردرز ان کے ساتھ تھے. بی بی سیدہ زینب آپ کی آنریبل سسٹر وہ ان کے ساتھ تھیں. آپ کے ہاف بردر غازی عباس قمر بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے، بہت ہی ہینڈسم تھے. قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم آپ کا کلان ہے نا جو، تو دا فل مون آف بنو ہاشم، 14ویں کا چاند جیسے ہوتا ہے قمر. تو ہی واز سو ہینڈسم، یہ ان کا ٹائٹل تھا حضرت عباس کا جو آپ کے بھائی تھے. تو یہ سارا قافلہ جو ہے یہ وہاں سے نکلا ہے، اور یہ قافلہ مکہ کے اندر شعبان کے اندر پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں کہ شعبان سے لے کے ذی الحج تک یہ جو 2-3 مہینے ہیں، امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں.
اور ون کین آلسو امیجن کہ وہ کیا پینفل ایک معاملہ ہوگا کہ جب آپ نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریو پہ گئے ہوں گے، آخری سلام آپ نے کیا ہوگا، آپ اپنی والدہ کی گریوز پہ گئے ہوں گے، حضرت امام حسن آپ کے بھائی بھی ادھر دفن تھے. وہ مدینہ جہاں پہ اب تھرو آؤٹ اب پوری زندگی رہے تھے، اب ہم مڈ 50s میں تھے، آپ کی ساری زندگی جو ہے بائی اینڈ لارج وہ مدینہ میں گزری ہے. تو مدینے کو چھوڑنا بذات خود ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی. اور آئی تھنک ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ میں پرماننٹلی مطلب مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. مطلب میں اس وقت کوئی مسٹیکل روحانی بات نہیں کر رہا، میں ایک بڑی دنیاوی بات ظاہری طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. تو ظاہری اینگل سے بھی اندازہ تھا کہ یہ معاملہ کدھر کو جائے گا. لیکن وہ گئے، اب مکہ میں تشریف لے کے گئے. اور مکہ کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے، کیونکہ مکہ کے اندر آپ کے جو دادا تھے حضرت ابو طالب، ان کی ایک پراپرٹی تھی شاب ابی طالب میں. آپ کو علم میں ہوگا کہ جو مسلم ہسٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے کلان کو وہاں رہنا پڑا. تو کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ یا اس کے ارد گرد کی جو آپ کی دادا کی پراپرٹی تھی حضرت ابو طالب کی، ادھر ہی آپ کا قیام تھا. لوگ آپ سے ملنے آتے تھے. اور کیونکہ گورنمنٹ بدلی تھی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی تھی، اور یزید ایک بہت ہی کھلنڈرا، انکوت، دین اسلام کے بیسک پرسیپٹ سے ہٹا ہوا شخص تھا. تو ایک اوور آل کیوس کی سچویشن تھی، مدینے میں بھی تھی، مکے میں بھی تھی. وہ لوگ مطلب دیکھ رہے تھے، اور لوگ امام کو بھی دیکھ رہے تھے کہ امام کیا کریں گے.